السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میری شادی جس شخص کے ساتھ ہوئی، اس کی پہلی بیوی، ایک بیٹی اور 2 بیٹے چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ جب میری شادی ہو کر آئی تو فاطمہ 8ویں جماعت میں تھی، اس سے چھوٹا قاسم 6ٹھی اور سب سے چھوٹا یاسر 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان بچوں کو مجھے ماں کا پیار دینا چاہیے تاکہ ان کے دل جو ماں کے مرنے کے بعد مرجھا سے گئے ہیں پھر سے شاداب ہو جائیں اور یہ زندگی کے کاموں میں خاطر خواہ دلچسپی لے سکیں۔ فاطمہ اور قاسم ذہین تھے، ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ تو گھر کے کام اور پڑھائی میں دل لگا لیتی تھی، لیکن قاسم کچھ الجھا سا رہتا تھا۔ وہ ماں کی کمی کے علاوہ باپ سے شفقت حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کا وہ مستحق بھی تھا، لیکن وہ اسے ملتی نہ تھی۔ یاسر کچھ کمزور سا لگتا تھا اور اپنی عمر سے بھی چھوٹا نظر آتا تھا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اکثر بیمار بھی رہتا تھا۔ یاسر کو پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہ تھا، سارا دن کھیل کود میں بھی وقت ضائع کرتا تھا۔ شروع میں سارے بچے مجھ سے کھچے رہے، پھر میرا اچھا رویہ دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ مجھ سے قریب ہونے لگے۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر برا آدمی نہیں ہے، بس ایک بری عادت تھی اس میں کہ وہ بہت کنجوس تھا، اس میں کوئی اور خرابی نہ تھی، مگر یہ کنجوسی بھی کسی عذاب سے کم نہ تھی جس نے پورے گھر کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ فاطمہ نے میٹرک پاس کیا تو اس کے باپ نے اس کو گھر بٹھا لیا، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑھے، لیکن میرے شوہر نے پیسے خرچ ہونے کی نیت کی وجہ سے اسے آگے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ تو میں نے فاطمہ کو پرائیویٹ طور پر FA کے لیے کتابیں لا کر دی اور کہا کہ وہ تیاری کرے۔ جب فاطمہ نے FA اچھے نمبروں سے پرائیویٹلی پاس کیا، انہی دنوں قاسم نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ پورا خاندان اس کو داد دینے میں لگا ہوا تھا، مگر وہ کسی اور فکر میں ہی مصروف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آگے پڑھے، لیکن جانتا تھا کہ باپ اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے رقم آسانی سے نہیں دے گا، کیونکہ کالج کی تعلیم کے لیے اس کو لازماً شہر جانا پڑتا اور ہاسٹل میں رہنا پڑتا۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اس ہونہار بچے کے تعلیمی اخراجات میں خود اٹھاؤں۔ مجھے میکے سے کافی زیور ملا تھا، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں، دادی، نانی، پھوپھی، سبھی کے تمام خاندانی زیورات میرے حصے میں آئے تھے۔ میری صرف قسمت خراب تھی، جب پہلی شادی ہوئی تو کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے میرے سابقہ شوہر نے طلاق دے دی تھی، اسی لیے جب میں نے دوسری شادی کی تو میں نے ایسے شخص سے شادی کی جس کی پہلے ہی اولاد ہو۔ بہرحال قاسم کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے زیور گروی رکھ دوں تو کافی رقم مل جائے گی جس سے اس کے تعلیمی اخراجات بآسانی نکل آئیں گے۔ لہٰذا میں نے اپنے شوہر سے روپیوں کے لیے تقاضا کرنے کی بجائے اپنے زیورات گروی رکھ دیے اور رقم حاصل کر لی۔ اب مجھے کوئی فکر نہ رہی، میرے پاس کافی رقم تھی جس سے میں اپنے بیٹے کے تعلیمی اخراجات برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے قاسم کو پڑھنے کے لیے بڑے شہر بھیج دیا اور اس کا داخلہ بھی ہاسٹل میں کروا دیا۔ 1 سال کا خرچ بھی اسی شہر کے ایک بینک میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا تاکہ بار بار اسے رقم نہ مانگنی پڑے۔ اب فاطمہ پرائیویٹلی BA کے امتحان پاس کر چکی تھی۔ اس کے باپ کو اس کی شادی کی کچھ خاص فکر نہ تھی۔ میں نے اپنے میکے کے خاندان میں ہی فاطمہ کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا اور اس کی شادی کر دی۔ وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ قاسم کی تعلیم کے لیے میں ہر سال اس کو رقم بھیجتی رہی، یہاں تک کہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ ہم نے قاسم کی شادی بھی کر دی۔ قاسم چاہتا تھا کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے، مگر میرے شوہر نے اس کی ایک نہ سنی اور شادی اپنی مرضی سے ہی کی۔ قاسم شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر شہر چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔
البتہ ہر ماہ کچھ رقم ہمیں ضرور ارسال کر دیا کرتا تھا۔ فاطمہ اور قاسم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ قاسم کی بیوی بھی بظاہر اچھا سلوک ہی کرتی تھی، لیکن جب اس کو علم ہوا کہ قاسم کچھ رقم ہمیں علیحدہ سے دیتا ہے اور میں نے اپنے زیور گروی رکھے ہوئے ہیں، تو بہو کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے کوشش کی کہ قاسم کو ہم سے دور کر دے تاکہ وہ مجھے رقم دینا بند کر دے۔ آخر کار بہو کی کوششیں رنگ لے آئیں اور بیٹا بدزن ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے بات چیت کرنا بھی کم سے کم کر دی اور گھر آنا بھی تقریباً چھوڑ ہی دیا۔ اب وہ کبھی بیوی کے ساتھ گاؤں آتا تو خاموشی سے اپنے باپ سے مل لیتا اور مجھ سے ملے بغیر ہی چلا جاتا۔ تب سوچتی کہ اگر میں اس کی سگی ماں ہوتی تو کیا پھر بھی وہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتا؟ حالانکہ میں نے اس کی سگی ماں بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر بھی قاسم میرا سوتیلا بیٹا بن گیا۔ ان دنوں قاسم سے زیادہ ہمیں یاسر کی وجہ سے پریشانی تھی، جس کے عشق کے قصے نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ ہر طرف اس کے اور بینا کے چرچے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ باز آنے والا نہیں ہے، بدنامی سے تو بہتر ہے کہ اس کی شادی بینا سے ہی کر دی جائے۔ یاسر میٹرک کے بعد کچھ پڑھ نہ سکا تھا، اس کو پڑھنے میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ اپنے باپ کے ساتھ اپنے باپ کی کریانے کی دکان پر ہی جانے لگا تھا۔ یاسر کی ضد کے باعث بالآخر ہم بینا کے والدین کے گھر پہنچے اور ان سے رشتہ مانگا۔ انہوں نے 30 تولہ زیورات کی شرط رکھی تو وہ شرط ہم نے پوری کر دی۔ میں نے اپنے زیورات بینا کی بری میں رکھے اور اپنے بھائیوں سے کہہ کر یاسر کا کمرہ پکا کروا دیا۔ اب تک حالات ٹھیک ہی تھے، میں اتنی بے سکون نہ تھی، مگر جو ہی بینا نے گھر میں قدم رکھا ہمارا پورا گھر بے سکون ہو گیا۔ وہ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی نہ تھی، اس کے اوپر اس کی عادتیں سونے پر سہاگا تھیں۔ میری تو جان ہی مشکل میں آ گئی تھی۔ اب میں کھانا پکا کر ان دونوں کو ان کے کمرے میں پہنچاتی تھی، چائے بھی ٹرے میں سجا کر صبح شام پیش کرتی، غرض ان کا ہر کام خود ایک خدمت گار کی طرح انجام دیتی تھی۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلا اور ان 3 برسوں میں بینا 3 بچوں کی ماں بن گئی، مگر ایک دن بھی اس نے شکریہ کا لفظ ادا نہ کیا۔ میرے شوہر 3 سال سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، بالآخر ان سے رہا نہ گیا۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے یاسر سے کہہ ہی دیا کہ بہو کا فرض ہے کہ ساس کی خدمت کرے، نہ کہ ساس بہو کی خدمت کرے۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں بوچھال آ گیا۔ یہ بات سن کر بینا ہی نہیں، ہمارا اپنا بیٹا بھی خفا ہو گیا اور اس کی بیوی تو میری دشمن ہی بن گئی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس کی ماں جیسی ہوں اور کتنے سال اس کی خدمت کرتی رہی ہوں۔ بینا کے خاندان میں کسی گھر کو سکون نہ تھا۔ ان کی عورتیں یوں ہی کسی نہ کسی کو دوست بنا کر شادی کر لیتی تھیں اور سسرال سے علیحدہ ہو جاتی تھیں۔ بینا موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح وہ مجھے دوسروں کی نظروں میں گرا دے۔ آخر اسے موقع مل گیا۔ ہوا یوں کہ اس کے جڑواں بچے بیمار ہو گئے اور ہمیں ان کو ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا۔ وہ شہر کے ہاسپٹل میں تھے۔ اگر گھر سے کوئی چیز منگوانی ہوتی تو بینا اپنی بھابھی صبا کو بھیجتی تھی، وہی ان کے کمرے کی صفائی ستھرائی بھی کرتی تھی۔ مجھے اب اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی، نہ مجھے معلوم تھا کہ بینا کے کمرے میں اس کی کچھ نقدی اور زیور ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک دن صبا صفائی کروانے آئی تو ان چیزوں پر بھی جھاڑو پھیر گئی۔ اسی کے پاس چابی تھی اور وہ اس نے کہیں گم کر دی۔ اگلے دن یاسر رقم لینے آیا تو وہاں اس کو کچھ نہ ملا۔ تبھی میرے پاس آیا، کہنے لگا اماں نہ تو رقم ہے اور نہ ہی زیور، مجھے رقم چاہیے کیونکہ بچوں کی دوائیاں لینی ہیں۔ میں نے اس کو تسلی دی اور فوراً کچھ رقم بھی دی کہ فی الحال دوائیاں لے لینا، گمشدہ چیزوں کی تحقیق بعد میں کرتے پھرنا۔ دوائیاں لے کر جب یاسر ہسپتال پہنچا، صبا وہاں موجود تھی۔ یاسر نے بیوی کو بتایا کہ الماری میں نہ تو رقم ہے اور نہ ہی زیورات۔ اس پر صبا نے فوراً کہا کہ یہ تمہاری سوتیلی ماں کا کام ہے، میری بہن کی بیٹی دیکھ رہی تھی اور اسی نے وہ چابی اٹھائی ہے جو میں سمجھ رہی تھی کہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ صبا کی بھانجی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ یاسر نے اس لڑکی سے پوچھا جس کی عمر بمشکل 6-7 برس تھی۔ اس کو اس کی خالہ صبا نے سکھا دیا تھا، لہٰذا لڑکی نے بھی کہا
کہ ہاں آپ کی امی نے چابی اٹھائی تھی اور الماری کھول کر زیور اور پیسے نکالے تھے، میں نے خود دیکھا تھا۔ یاسر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فوراً اس بچی کی بات مان لی۔ اس پر بینا نے کہا کہ تمہاری سوتیلی ماں کی میرے بچوں سے اس لیے دشمنی ہے کہ اب زمین کے مزید وارث پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ایسے موقع پر اسے رقم نہیں اٹھانی چاہیے تھی جبکہ ہمارے بچے سخت بیمار ہیں۔ جب 4-5 دنوں بعد بچے ٹھیک ہو گئے اور میاں بیوی گھر آئے تو انہوں نے مجھ سے سخت بد کلامی کی۔ یاسر نے یہ بھی کہا کہ تم عورت نہیں ڈائن ہو، میرے بچوں کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے اور میں ہکا بکا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ یاسر کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، یہ بیمار رہتا تھا جب میں آئی۔ میری خدمت اور توجہ نے اس کو نئی زندگی دی تھی۔ اگرچہ زندگی خدا کی امانت ہے، مگر میری کاوشیں رنگ لائی تھیں اور یہ صحت مند ہو گیا تھا۔ اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی، لیکن آج وہ میری بے عزتی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر میری قربانیوں، محبت اور ہر طرح کی خدمت کو نظر انداز کر دیا تھا، اور یہ بھی مان لیا تھا کہ میں چور ہوں۔ اگر میں چوری کر سکتی تھی تو اس نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اس کی بیوی کی بھابھی بھی تو چوری کر سکتی ہے۔ اس نے ایسی عورت کو معتبر سمجھ لیا جس نے 4-5 دن اس کے کمرے میں جھاڑو لگائی تھی، اور میں جو اس کی زندگی کے کانٹے چنتی رہی اور پھول بکھیرتی رہی تو اس نے مجھے معتبر نہیں سمجھا، محض اس لیے کہ میں بدقسمتی سے اس کی سوتیلی ماں تھی۔ کاش کوئی سوتیلی ماں کا دکھ بھی سمجھے کہ ہر عورت جو سوتیلی ماں ہو بری نہیں ہوتی، جیسے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ خوش قسمتی سے فاطمہ میری بیٹی بھی اس دن گھر پر ہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کو یہ سب کہتے سنا تو وہ بہت دکھی ہوئی۔ اس نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، میرا حوصلہ بڑھایا اور میرے آنسو صاف کیے۔ میرے شوہر نے بھی اپنے بیٹے کو خوب برا بھلا کہا کہ جس عورت نے ساری زندگی تم لوگوں کا ساتھ دیا، اپنے زیور گروی رکھ رکھ کر تم لوگوں کو پڑھایا، آج تم اسے چور کہہ رہے ہو۔ میرے بیٹے تو میرے نہ بن سکے اور مجھے سوتیلی ماں ہی سمجھتے رہے، اور انہوں نے مجھے سوتیلی ماں ہی سمجھا، لیکن میں شکر کرتی ہوں کہ میری بیٹی مجھے اپنی سگی ماں ہی سمجھتی ہے۔ اور میرے شوہر کے تسلی بخش لفظوں نے میرا سارا غم بھلا دیا، اور مجھے اس بات پر فخر محسوس ہوا کہ کم سے کم میرا شوہر تو میری قربانیوں کو یاد رکھتا ہے اور میری عزت کرتا ہے۔